فرماتا ہے ہم انسان جس چیز میں سب سے زیادہ اچھے ہیں وہ ہے ناشکری۔ بڑی گاڑی چاہیے، بینک اکاؤنٹ میں بہت سارا پیسہ ہو اور بڑا سا گھر ہو، مگر غور کریں اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں ہماری سوچ سے زیادہ نوازا ہے۔ باقی چھوڑو، ہم صرف اس بات پر اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا کیا۔ زندگی ایک کتاب ہے جس کے لکھاری خود اللہ تعالیٰ ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کی کتاب مکمل لکھ دی ہے، مگر ہمیں دعائیں مانگنے کا اختیار دیا ہے۔ دعا کی خوبصورتی ہی یہی ہے کہ ان میں اتنی طاقت ہوتی ہے اور یہ اللہ کو اتنی پیاری ہوتی ہیں کہ اگر کسی صفحہ پر نہ لکھا ہے تو اسے کن میں بدل سکتی ہیں۔ اس لیے دعائیں اتنے دل سے مانگو کہ یہ اللہ تعالیٰ کو جنت دینے پر راضی کر لیں۔ آج 2-4 لائنیں ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو بدلتے نہیں ہیں، جو اپنی اچھائی کی روشنی کو بجھنے نہیں دیتے، جن کے ساتھ کوئی برا بھی کر دے تو وہ معاف کر دیتے ہیں، جو اپنے دل میں میل نہیں رکھتے۔ اگر کوئی ان کو تکلیف بھی دے تو وہ پھر بھی دوسروں کی پرواہ کرنا نہیں چھوڑتے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ سب میرے ساتھ برا کرتے ہیں تو میں کیوں کسی کے ساتھ اچھا کروں، جو دوسروں کی غلطیوں کو اپنے دل پر بوجھ نہیں بننے دیتے، جو دل میں دوسروں کے لیے نفرت نہیں رکھتے، جو دوسروں کے عیبوں کو ان کی پیٹھ پیچھے ڈسکس نہیں کرتے، جو دنیا کو اس امید سے دیکھتے ہیں کہ اگر یہاں برے انسان ہیں تو کہیں نہ کہیں اچھے انسان بھی ضرور ہیں، کیونکہ یہ دنیا ساری بری نہیں ہے۔ ہاں، اچھائی کم اور برائی زیادہ ہے، مگر جہاں فرعون ہے وہاں موسیٰ بھی ضرور ہے۔ اپنے مسائل کے حل کے لیے انسانوں کے پاس مت جایا کرو، انہیں قرآن پاک کے صفحات میں تلاش کیا کرو، کیونکہ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہماری ہر پریشانی کا حل بتا دیا ہے، ہمارے ہر دکھ کا جواب قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے الفاظ میں ایسی تاثیر رکھ دی ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ جذباتی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، اور ایک بار قرآن پاک کی عادت پڑ جائے تو پھر پڑھے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ ایک چیز جو میں نے سیکھی ہے وہ یہ کہ آپ کسی کی سوچ نہیں بدل سکتے۔ کوئی بھی انسان جس نے ماضی میں آپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہو یا آپ کو تکلیف دی ہو، آپ اس انسان کو اپنا غم نہیں سمجھا سکتے، آپ اسے اپنے سائڈ کی کہانی پڑھ کے نہیں سنا سکتے۔ اس سے صرف آپ کی تسلیل ہوگی، صرف آپ کے جذبات کی بے قدری ہوگی، کیونکہ وہ تو کرنے والے تھے، وہ تو دکھ دینے کی وجہ تھے، بھگتنے والے تو آپ تھے، اور دکھ دینے والے بھلا کیسے تکلیف سمجھیں گے؟ دکھ دینے والے کبھی اس نقصان کو نہیں سمجھ سکتے جو آپ کے دل پر گزرا ہے، یا جو تکلیف آپ نے برداشت کی ہے ان کے غلط رویے کی وجہ سے۔ اور سچ کہوں تو انہیں فرق بھی نہیں پڑتا۔ ایسے لوگوں کے لیے صرف اپنا آپ اہم ہوتا ہے، انہیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ کیسے ان کے الفاظ نے آپ کی زندگی تبدیل کر کے رکھ دی ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں جن کے لیے آپ کا دکھ ایک مذاق ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کے حال جانتا ہے اور اسے ہمارے بارے میں سب معلوم ہے، ہماری اچھائی بھی اور ہماری برائی بھی، کب ہم صحیح تھے اور کہاں ہم سے غلطی ہوئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب شیئر کیا کرو، اپنے ثواب بھی بتایا کرو اور اپنے گناہ بھی۔ اگر تم نے کوئی گناہ کیا بھی ہے تو اس کے آگے شرمندگی کا اظہار کرو اور معافی مانگ لو۔ دل سے یہ ڈر نکال دو کہ وہ تمہیں جج کرے گا، نہیں کرے گا،
کیونکہ جج کرنا تو انسانوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ سب راز کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ جب اللہ انسان کے نصیب میں کوئی چیز لکھ دیتا ہے تو وہ اس کو ضرور ملتی ہے، لیکن وہ چیز انسان کے پسندیدہ وقت پر ملے یہ بات ضروری نہیں۔ اللہ کی مصلحت انسان کی محدود سوچ سے کئی زیادہ ہے، اور اس کا مقرر کردہ وقت بھی، کیونکہ جب وہ عطا کرتا ہے تو ہمیں ہر مشکل سے بڑا صلہ دیتا ہے، اور جب وہ ہمیں کسی شے سے دور کرتا ہے تو یہ بھی اس کی نعمت کی ایک شکل ہوتی ہے۔ اصل بات بس انسان کے ایمان اور اس پر توکل کی ہے۔ صبر رکھیے، اللہ ہر تکلیف اور ناانصافی میں آپ کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کسی اور کے ساتھ کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہم خوشی میں جتنا چاہیں اللہ کو سجدے کر لیں، مگر وہ کیفیت، وہ سکون، وہ راحت محسوس نہیں کر پاتے جو سکون ہم درد کے سجدے میں محسوس کرتے ہیں۔ اس درد کے سجدے میں ہم رب کو شدت سے پکارتے ہیں، اور رب ہمیں آزماتا رہتا ہے، کسی چیز کے پا لینے سے، کسی چیز کے کھو دینے سے، کسی کے بچھڑ جانے سے، تاکہ ہم بار بار اس کی طرف رجوع کریں، اسی کو پکاریں، اسے یاد رکھیں، اس کے پاس لوٹ آئیں۔ بے شک وہی ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم ہر بار اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر سے ہمیں کوئی درد عطا کرتا ہے تاکہ ان سے تعلق مضبوط کر لیں۔ وہ اتنا رحیم ہے کہ ہمیں غم بھی اپنے قریب کرنے کے لیے عطا کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس لوٹ آئے۔ وہ درد نہیں ہوتا جو ہمیں رب سے جوڑ دیتا ہے، وہ درد تو سکون ہوتا ہے جو ہمارے دلوں میں رب کو بسا دیتا ہے۔ اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں سے آزماتا ہے، وہ تمہیں ہر اس چیز سے آزماتا ہے جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہوتی ہیں، کیونکہ دعاؤں میں وہی رہتے ہیں جن سے تمہیں بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ تم سوچ رہے ہو کہ جب دعائیں معجزوں کے لیے بنائی گئی ہیں تو پھر اللہ انہیں تمہارے لیے آزمائش کیوں بنا دیتا ہے؟ وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کیونکہ دعائیں توکل کی دلیل ہوتی ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کہو گے میں ایمان لایا اور تمہیں آزمایا نہ جائے گا؟ جب تم یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو سب سے پہلے اس یقین کی گواہی تمہارے دل سے لی جاتی ہے، اس لیے ہر اس شے کو تم سے دور کر دیا جاتا ہے جس کے بغیر تمہارا دل دھڑکنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تمہاری سانسوں کی وجہ چھین کر اللہ دیکھتا ہے کہ کیا اتنا توکل ہے تمہیں اس پر کہ تم اس پہ یقین رکھ کر سانسیں لیتے ہو، اور جب تم اس کی رضا کے لیے یہ بھی کر گزرتے ہو تو وہ بھی تمہاری رضا کے لیے کن کی ہر حد سے گزر جاتا ہے۔ اللہ ان دعاؤں کو کبھی نہیں بھولتا جو تم نے اس کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ اللہ کے لیے جو کھو دیا جائے وہ کبھی بھی گم نہیں ہوتا، وہ پلٹ کر واپس ضرور آتا ہے، تمہاری ادھوری دعاؤں کی قبولیت بن کر، تمہارے درد کا اجر بن کر، اور اللہ سے کی گئی تمہاری دعاؤں کا صلہ بن کر۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا، کیا تم اس پر صبر کرو گے؟ آزمائش کے لیے چنے والے لوگوں کی دعاؤں کو بھی اللہ نے قبولیت کے لیے چن رکھا ہوتا ہے۔ وہ تمہارے ہاتھوں کو تب تک خالی نہیں کرتا
جب تک وہ انہیں اور بہتر چیز سے بھرنے کا ارادہ نہ کر لے۔ جب بھی اداس ہونے لگو تو خود کو یہ یاد دلایا کرو، جس نے مشکل دی ہے اس نے مدد کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ پاک سے ملوا دے۔ اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ ضرور دے گا، اور پھر دیکھو وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم گنتی کرتے تھک جاؤ گے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں۔ جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے اور حالات بالکل ناممکن لگنے لگیں، راستے تنگ نظر آئیں، تب اور بھی زیادہ یقین سے دعا کرنا، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب سب سے زیادہ ہمارا صبر آزمایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہی ہماری دعا قبول ہونی ہوتی ہے۔ اور ہم نے جیسے باقی امتحان پاس کر لیے، اسی طرح اس امتحان میں بھی کامیاب ہونا ہے، اللہ پر توکل رکھ کر۔ پتا بھی نہیں گرتا اور اللہ کو خبر ہوتی ہے، ابھی دل میں خیال اور لبوں پر وہ دعا آئی بھی نہیں ہوتی، مگر وہ پہلے ہی جانتا ہے کہ ہم وہ دعا کرنے والے ہیں۔ اللہ تو اس کی بھی سنتا ہے جو بول نہیں سکتا، اس کی بھی دعا قبول کرتا ہے جس کے ہاتھ نہیں ہوتے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر مانگ سکیں۔ اور جس دن ہمارے لبوں میں کچھ بھی کہنے کی طاقت نہیں ہوتی، تو وہ ان خاموش آنسوؤں کی صدا اور فریاد بھی سمجھتا ہے۔ کتنے بزدل ہیں نا ہم، جس کو یاد رکھنا ہو اسی کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں بس اپنی پڑی ہے، ہم سے زیادہ بدنصیب کیا کوئی ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں آواز دے کر اپنی جانب بلاتا ہے، اور ہم اس کی آواز ہی نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کی محبت کی بے ادبی کر کے عارضی محبتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ وہ خالق ہو کر اپنے انگنت بندوں میں سے ہمیں یاد رکھتا ہے، اور ہم اس ایک رب کو یاد نہیں رکھ سکتے۔ نہ ہم پہلے جیسے رہے، نہ حالات سنبھل سکے۔ ہم دعا کرنے کے بعد بھی قبول نہ ہونے کے وسوسوں میں رہتے ہیں، جو اب تک مل نہ سکا۔ ضروری نہیں کہ وہ کبھی بھی نہیں ملے گا۔ جو دعا اب تک قبول نہیں ہوئی، ضروری نہیں کہ اب وہ کبھی قبول ہی نہیں ہوگی۔ کیا تم پڑھتے نہیں؟ سورہ بقر میں ہمارا رب فرماتا ہے، بھول گئے وہ وقت اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر تمہیں تو بچا لیا اور تمہارے دیکھتے دیکھتے فرعونیوں کو ڈبو دیا۔ کیسے اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں اولاد سے نواز دیا۔ کیسے اللہ نے حضرت مریم کو نکاح کے بغیر بیٹے کی بشارت دی، جو ماں کی گود میں رہ کر لوگوں سے باتیں کرے گا۔ ناممکن سے ممکن تک کا جو فاصلہ ہے، وہ بس اتنا سا ہے جتنا تمہارے ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ سے ہے، اور کبھی کبھار تم اتنے سے فاصلے کو نہیں سمجھ پاتے ہو، کیونکہ تمہارے تخلیق کردہ وسوسے اور تمہاری التجاؤں کے رد ہونے کا تمہارے یقین پہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ تم بھول جاتے ہو کہ کوئی ہے جو تمہیں کبھی بھولنے والا نہیں۔ دعاؤں کی طاقت کی انتہا تو یہ ہے کہ اللہ خود اپنے لکھے ہوئے نصیب کے باوجود بھی تمہاری رضامندی کا انتظار کرتا ہے کہ جو تمہیں پسند نہیں اسے اپنے مطابق جتنی دفعہ بھی چاہو بدل لو۔ وہ تو چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہاری پسند کو پسند کر لے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تمہاری رضا کا ایک قطرہ نہیں دے سکتا، جس کی دسترس میں 7 سمندر ہیں، تو پھر جس کی ذات اتنی لامحدود ہے کہ دونوں جہانوں میں بھی نہ سما پائے،
اس سے محدود دعائیں کیسی؟ وہ مانگو جو پانا چاہتے ہو، پھر یہ مت دیکھو کہ وہ تم پا سکتے ہو یا نہیں۔ تم یقین رکھ کر چل دو، منزل کا فیصلہ رب پر چھوڑ دو، اور جلد ہی اللہ تمہارے لیے ایسا معجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ ہی کوئی اختتام۔ اس خیال میں پھنسے ہو کہ کیا اب بھی یقین رکھنا چاہیے یا پھر اللہ سے مانگنا چھوڑ دینا چاہیے۔ جب آزمائش کا زور بہت سخت ہو جائے تو جان لینا کہ یہ تمہاری تکلیف کا آخری مرحلہ ہے، کیونکہ معجزے ہونے سے پہلے سب کچھ اتنا ناممکن ہو جاتا ہے کہ اللہ پر یقین رکھنا بھی مشکل لگنے لگتا ہے۔ آسانی آنے سے پہلے چیزیں اتنی بگڑ جاتی ہیں کہ سب ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو اگر کبھی زندگی میں تم اس مقام پر پہنچو جہاں لگے کہ اب مانگنا چھوڑ دینا چاہیے، تو یاد رکھنا کہ وہی مقام اللہ نے اپنے کن کے لیے چن رکھا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ نے تمہارے نصیب کا آخری فیصلہ کرنا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں تمہیں بہت ساری دعا کرنی ہے اور ہر خوف کو بھلا کر اللہ پر توکل کرنا ہے۔ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں، تمہیں اللہ کی قدرتوں کا انتظار کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی قدرتیں ہی تم تک تمہاری منچاہی چیز لا سکتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ کچھ باتیں انسان اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، کیونکہ وہ سمجھ چکا ہوتا ہے کہ یہ عارضی دنیا نے نہیں سمجھنا مجھے۔ اور جب انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ جس سے میں سنا رہا ہوں وہ پہلے سے ہی سب جانتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی کہ دل اور سوچ پر جو گزر رہی ہوتی ہے وہ اس سے بھی باخبر ہوتا ہے۔ ہمارے اکیلے ہو جانے پر، دنیا کے رت جانے پر، ہمارے اکیلے ہو جانے پر، دنیا کے رد کر دینے پر وہی تو ساتھ ہوتا ہے، دل بن کر، دعا بن کر۔ اور جب بھروسہ اللہ ہے، چاہے وہ وقت گزرنے کا ہو، کسی چیز کے ملنے کا ہو، وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ کچھ چیزوں کے ملنے پر، وقت کے صحیح وقت پر گزرنے پر وسیلے بنا رہا ہوتا ہے۔ وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ سب دیکھ رہا ہے، وہ سب سن رہا ہوتا ہے اور وہ سب سن رہا ہے۔ تم اللہ سے اپنا ایک گہرا تعلق بنائے رکھو۔ اللہ کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ اگر امید کا ایک دروازہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بدلے 10 دروازے اور کھول دیتا ہے، لیکن ان دروازوں کو دیکھ وہی سکتا ہے جو یقین کرتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ تب بھی آگے بڑھنا جب زندگی تھکا کر گرا دے، تب بھی مسکرانا جب مسکرانے کی کوئی وجہ نہ ملے، اور کہنا اللہ تو راضی تو میں بھی راضی، اس چیز کے لیے ہاتھ اٹھانا اور گڑ گڑانا جس کا ملنا ناممکن ہو۔ یہ یقین کی وہ کیفیت ہے جب انسان کا دل چیخ چیخ کر کہتا ہے میرا رب قادر ہے ہر شے پر۔ جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ 2 جہانوں کا بادشاہ اسے اپنی طاقت کے جلووں سے محروم رکھے۔ پھر تو میرا رب کہتا ہے تو نے اب مجھ پر یقین رکھا ہے نا، تو پھر دیکھ میں کہاں کہاں سے اور کیسے کیسے اسباب پیدا کرتا ہوں۔ پھر اللہ وہاں وہاں سے وسیلے بھیجتا ہے کہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے۔ بس پھر ہر محرومی سے وہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے اور اپنی محبت کی قید میں رکھ لیتا ہے۔
اور جس کو اللہ اپنی محبت میں قید کر لے اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ جب اللہ معجزے کرنے پر آتا ہے تو مجال ہے کسی چیز کی جو رکاوٹ بنے۔ میرا رب تاک راتوں میں جلتا ہوا وہ چراغ ہے جس کے نور سے دو جہان مہکتے ہیں۔ کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ کوئی چیز تم سے لے اور اس کے بدلے کوئی بہتر چیز سے نہ نوازے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس نے تم سے لیا ہے اسے ہی تمہارے حق میں بہتر بنا کر تمہیں واپس دے دے۔ اس کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن اللہ تمہاری تکلیف سے خوب واقف ہے۔ وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے کس حد تک جاتا ہے۔ دعائیں، التجائیں سب وہ سنبھال کر رکھتا ہے اور پھر ان ذریعوں سے ہمیں نوازتا ہے کہ ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ جب وہ دو جہانوں کا خالق ہو کر ہمارے یقین کی لاج رکھتا ہے تو کیا ہم اس کی محبت کی لاج نہیں رکھ سکتے؟ اس کی رضا میں اپنا دل مطمئن نہیں کر سکتے؟ جب وہ ہمارے لاڈ اٹھاتا ہے تو کیا ہم اس کے ایک حکم پر سر نہیں جھکا سکتے؟ اس جیسی محبت تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، مگر ہاں ہم اس کی چاہت کا احترام تو کر سکتے ہیں، اس سے محبت کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ اب اس کے حکم کا انتظار کیا جائے اور اب اس سے محبت کی جائے جس کی محبت قربان ہے ہم پر۔ تو کیا ہوا اگر وہ ایک پھول تمہیں نہ مل سکا؟ ہو سکتا ہے سارا باغ تمہارا مقدر ہو، اور میرے رب کو دل خوب مطمئن کرنے آتے ہیں۔ راہیں جدا ہو جانے سے مقدر جدا نہیں ہوتے، اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے۔ نہ امید نہ ہو کمزور، نہ پڑو غمگین نہ ہو۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اللہ کو علم نہ ہو۔ پھر وہ آنسو جو آنکھ سے گرا نہیں جس نے دل کو بے چین کر رکھا ہے، کیا اس 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والے کو اس کی خبر نہیں ہوگی؟ جب اپنے مرہم کے لیے دعا ہی نہیں کرنی، جب یوں ہی الجھتے رہنا ہے، یوں ہی ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ بیٹھ کر بے چین رہنا ہے، تو کیسے پاؤ گے قرار تم؟ کیسے ملے گی راحت تمہیں؟ ملنا سکون اس کے در پر ہی ہے۔ ہر چیز الجھی ہوئی، تھکی ہوئی لگتی ہے، بے نام سی لگتی ہے، لیکن ہر چیز عارضی ہے۔ ہر آنے والا دن گزرنے کے لیے آتا ہے۔ گزرتے پل مشکل ضرور ہوتے ہیں، لیکن اللہ تھام لیتا ہے۔ اس کی شان بڑی اونچی لاجواب ہے۔ آپ نے رکنا نہیں ہے، پھر آپ کے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، آپ کے سامنے کتنی ہی مشکلات اور رکاوٹیں کیوں نہ ہوں، آپ کو ایک ہی دعا اللہ سے مانگتے ہوئے کتنے ہی سال کیوں نہ گزر گئے ہوں، آپ کو ایک ہی چیز کے لیے کوشش کرتے ہوئے کتنا ہی وقت کیوں نہ ہو گیا ہو، آپ کو بس امید اور یقین لے کر آگے بڑھتے رہنا ہے، کیونکہ آپ کے لیے آپ کے رب کی مدد ضرور آئے گی، اور ایسی زبردست مدد آئے گی کہ ساری تدبیریں اور دعائیں آپ کے حق میں ہو جائیں گی، یہاں تک کہ رکاوٹیں بھی آپ کا راستہ بن جائیں گی۔ توکل کیا ہے؟ دعا کرنا چھوڑ دینا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جانا؟ نہیں، یہ توکل کا طریقہ کار نہیں ہے۔ آپ نے کسی چیز کے لیے سچی نیت کی، آپ نے اس چیز کے لیے کوشش کی، آپ نے اس چیز کے لیے دعا کی، آپ نے تہجد میں اس چیز کے لیے اللہ کی مدد مانگی، آپ نے نیک اعمال کے ذریعے اللہ کو منانے کی کوشش کی،
اور پھر آپ نے اس چیز کا نتیجہ اللہ کے حوالے کر دیا اور اللہ پر پورا بھروسہ کر لیا کہ اب اللہ میری محنت کے بعد جو بھی فیصلہ دے گا وہی بہترین فیصلہ ہوگا۔ یہ توکل ہے اور اسے ہی یقین کہتے ہیں۔ آپ محنت کر رہے ہیں مگر اجر نہیں مل رہا، آپ دعائیں مانگ رہے ہیں مگر ایسے لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی ہیں، انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اگر آپ اللہ پر یقین کرتے ہوئے محنت کریں گے اور اسے پکاریں گے تو وہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ وہ آپ کا انتظار، وہ آپ کی محنت کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ایک دن وہ آپ کی ہر محنت اور کوشش کا آپ کو پورا صلہ دے گا اور آپ کو وہ سب کچھ عطا کرے گا جس کے لیے آپ اتنا لمبا انتظار کیا مگر شرط صرف یقین کی ہے، جو آپ نے اللہ پر رکھنا ہے کہ میرا رب کچھ بھولنے والا نہیں ہے۔ آپ جتنا اللہ کی مانتے جاتے ہیں آپ کی زندگی میں اتنا ہی سکون آتا جاتا ہے، آپ کا دل اتنا ہی مطمئن ہوتا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی مشکل باقی نہیں رہتی، بلکہ وہ مشکلیں، وہ پریشانیاں ساتھ ہوتے ہوئے بھی آپ مطمئن ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی نظر میں ہونے کا احساس، وہ آپ کے دل کو پرسکون رکھتا ہے۔ باہر کے ماحول، مشکلیں اور آزمائشیں بھی اس دل کے سکون کو نہیں چھین سکتی۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا اور اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں، تو پھر وہ ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ آپ کو اللہ سے ایسی محبت کرنی ہے کہ جب اس کی آیت آپ کو سنائی جائے تو آپ کی آنکھیں بھر آئیں، آپ کی روح اس کی ناراضگی کا سوچ کر کانپنے لگے، آپ کے دل اس کے عہد دیکھ کر خوشی اور سکون سے پھٹنے لگیں، شکر کی ایسی لہر آپ کے جسم میں دوڑے کہ آپ ٹھوڑیوں کے بل زمین پر گر جائیں اور آپ کی ذات یہ سوچ کر پگھل جائے کہ کتنا رحیم اور کتنا عظیم ہے ہمارا رب، جو کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کتنی مہربان ہے وہ ذات جو کبھی بھی ہمیں اندھیروں میں تنہا نہیں چھوڑتی، جو ہمارے لیے روشنی بھیجتی ہے، ہدایت کی روشنی، اور پھر اس روشنی کی طرف ہماری رہنمائی بھی کرتی ہے۔ وہ حمید و مجید ذات جو ہم جیسے گناہگاروں کو بھی اپنی رحمت سے کبھی الگ نہیں کرتی۔ انسان کبھی مایوس نہیں ہوتا، مشکل ترین لمحات میں بھی نہیں، اس لیے کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ سب کا خالق ہے، کہ اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ جو چاہے اسے کن کہہ کر تخلیق کرے۔ اللہ پر یقین رکھنے والے انسان کے لیے سب کچھ مثبت ہوتا ہے، چاہے وہ مصیبت ہو یا مشکل۔ وہ مومنوں کا مددگار اور سرپرست ہے۔ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے بہترین کے لیے ہے اور جس میں بہت زیادہ حکمت ہے۔ جب آپ اللہ کے لیے کچھ چھوڑتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، اپنی نفسی خواہشات سے خود کو روکتے ہیں، تو اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر دیتا ہے۔ اللہ آپ کے ہر ایک عمل سے باخبر ہے۔ انسان بھول جاتا ہے مگر اللہ نہیں بھولتا۔ اسے یاد ہے کب کب آپ نے خود کو روکا تھا حرام سے۔ آپ کے اندر طاقت تھی لیکن آپ نے بس اللہ کی رضا کے لیے خود کو روکے رکھا۔ وہ وقت دور نہیں جب آپ کو آپ کے صبر کا اجر دے دیا جائے گا۔
اور آپ کو ہمیشہ کے لیے خوش کر دیا جائے گا۔ میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ اللہ میری دعائیں کیسے قبول کرے گا۔ مجھے تو دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، نہ الفاظ زبان پہ ٹھہرتے ہیں، نہ جذبات بیان کرنے آتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی سی صدائیں، آدھی ادھوری دعائیں۔ مجھے تو یہ بھی کہنا نہیں آتا کہ یا اللہ میں تکلیف میں ہوں۔ مجھ میں تو اتنی ہمت بھی نہیں رہتی کہ یہ کہہ سکوں کہ یا اللہ آپ کے بندوں نے بہت دل دکھایا ہے۔ یہ زار زار بہتی ہوئی آنکھیں اور یہ کپکپاتی ہوئی زبان تو کبھی کبھار اتنا بھی موقع نہیں دیتی کہ کچھ مانگ سکوں، مگر پھر بھی اللہ ہر دعا سن لیتا ہے۔ وہ انکہے الفاظ جو میں کہتی نہیں، وہ بھی اللہ سمجھ لیتا ہے۔ میری کپکپاتی ہوئی زبان کا دکھ جان لیتا ہے۔ اس کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ اس کے در پر آ کر رکتا ہے، اور وہ تو ان دعاؤں کو بھی رد نہیں کرتا جو 3 سال کا چھوٹا سا بچہ اپنی توتلی زبان میں کہتا ہے، وہ زبان جو ماں اور اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری پکار رد کرے؟ کیسے ممکن ہے کہ تمہاری صدا نظر انداز کر دے؟ وہ وقت، وہ لمحہ جب ٹوٹ کر پھر سے کھڑا ہونا، وہ وقت جب موو آن کرنے کے لیے تہجد کے معجزوں کا سہارا لینا، وہ وقت جب روتے ہوئے بھی شکوہ نہ کرنا کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس وقت اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، بالکل تمہارے دل کے قریب۔ وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیسے تم صبر کر رہے ہو۔ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم مسکرا رہے ہو، اپنا درد بھلا کر تم اس کی رضا ڈھونڈ رہے ہو۔ ابھی بھی تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں وہ دیر کرے گا؟ 70 ماؤں کی محبت بھی جس کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تمہیں لگتا ہے کہ اس کی وہ محبت تمہارے بہتے آنسو برداشت کر سکتی ہے؟ زندگی تکلیفوں کا نام ہے، یہاں خوشیاں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، اگر کچھ چھوڑ کر جاتی ہیں تو اداسی۔ یقیناً تم بھی اداس ہو، پریشان ہو یا تکلیف میں گھرے ہوئے ہو، لیکن پتہ ہے ایک بات، جو پتھر پر لکیر ہے جسے لکھ کر اللہ نے تمہیں تھما دیا ہے، جسے کوئی مٹا نہیں سکتا، جو بات کبھی بدلی نہیں جا سکتی، اور وہ یہ ہے کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔ پھر چاہے کچھ ہو جائے، تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ بے شک تمہاری منزل یقیناً بہت خوبصورت ہونے والی ہے، اور یقیناً بعد کا وقت تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اور آخر میں میرے تمام ویورز کے لیے میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام لوگوں کی دعاؤں پر اپنا کون فرما دے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔